سر میں یہی چیز سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو مجموعی رویہ ہے قوموں کے اندر، ملت کے اندر، کسی بھی امت کے اندر، یہ کیسے آئے گا؟ مطلب آپ یہ چاہ تو رہے ہیں کہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جب تک بوجھ نہیں اٹھائیں گے، جب تک وہ سیکھنا نہیں چاہیں گے، جب تک وہ اپنے آپ کو چکی میں سے پسوا کر گزاریں گے نہیں، تب تک وہ جو ہے نا وہ کند نہیں بن سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مطلب آپ کیسے چاہیں گے کہ نوجوان، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل اسمارٹ فونز ہیں ہر بندے کے پاس، اور اتنی ایپس آ چکی ہیں کہ وہ کھو جاتے ہیں وہاں، اور وہ جو اپنے آبا و اجداد گزر چکے ہیں یا علامہ اقبال جیسے شاعر گزر چکے تو ان کو پڑھنا گوارا تک بھی نہیں کرتے یا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. تو آپ کیسے سمجھا پائیں گے اس نوجوان نسل کو کہ وہ اس طرف آئیں؟ پہلی بات تو ہم یہ طے کر لیں کہ نوجوان مطلب ایک تو رسمن کہا جاتا ہے، یہ کوئی ایک عمر کا حصہ نہیں ہوتا، ایک رویہ ہوتا ہے. اٹ از ہاؤ ڈو یو لیو. نوجوان کہتے ہیں کہ رویہ کو، جیسے ملٹن نوجوان تھا جو 60 سال میں اندھا ہو چکا تھا اور پیراڈائز لاسٹ لکھ رہا تھا. نوجوان وہ آئنسٹائن تھا جو نوبیل پرائز لے چکا تھا اور پھر رابندر ناتھ ٹیگور کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کر رہے. نوبیل پرائز لینے کے بعد کائنات میں اس زمانے تک کا سب سے ذہین آدمی جو طے ہوا وہ ہے نوجوان. بال سفید ہو چکے ہیں، جھریاں پڑ چکی ہیں، اور اس کو آپریشن تھیٹر میں لٹایا ہوا اور کہتے کہ آرٹیفیشلی آپ کو زندہ رکھیں گے. تو اس نے کہا اتنی بھرپور زندگی جوئی اور مصنوعی طور پہ وہ ہے نوجوان. مطلب مطلب کہ ہمارے نوجوان کے پاس شناختی کارڈ پہ لکھی ہوئی عمر کے علاوہ کیا دلیل ہے کہ وہ نوجوان ہے؟ ایگزیکٹلی. مطلب کہ جو غالب سے اس لیے بازو چڑا لے کہ وہ مشکل ہے، جو بیدل کو اس لیے نہ پڑھے اپنی تہذیب میں کہ وہ مشکل ہے، جو اقبال کو اس لیے نہ پڑھے کہ جی پروناؤنس صحیح طرح نہیں ہوتا، جو مغربی ہر طرح کی ایک موویز دیکھتا ہو لیکن کوئی بڑی انسپریشنل ناول نہ پڑھ، ہر چیز کے لیے ان کی طرف چہرہ کرتا ہو اور وہاں سے بھی ہر تھیوری کو اٹھا کر اس کے ادنا حصے سے چاٹ کے تسکین لیتا ہو، اس کو نوجوان کہتے ہیں. کہ اس کا پوری کائنات سے رشتہ ایسا ہے کہ ٹک ٹاک یوز کرتا ہوں، فیس بک پہ ویڈیو بناتا ہوں، نئی ویڈیو وہ مووی آتی ہے اس کو دیکھ لیتا ہوں اور ایک صبح 3-4 گھنٹے کے لیے کلاس روم میں بیٹھتا ہوں، آگے سلائیڈز دکھائی جاتی ہیں، وہ میں حافظے کی سطح پر ذہن میں لے جاتا ہوں. یہ کل زندگی ہمارے نوجوان کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نوجوان کے اوپر چونٹی جتنا بوجھ بھی ڈالا جائے، اس سے ذمہ دار چونٹی ہے اس دور کی. اور کوئی بڑی آواز ہمارے نوجوان نے کہ میں نہیں سنوں گا، کوئی بڑی آواز. اچھا، انہی نوجوانوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. یہ نوجوان جب یہاں سے نکل کے کہیں یورپ جاتا ہے تو ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ وہ وہاں جا کر کافی محنت بھی کرتا ہے. تو یہ لیبر ہے سر، سب لیبر ہے. میں ہمیشہ آدمی کو کہتا ہوں سر میرا آکسفورڈ میں ایڈمیشن نہیں ہو. میں نے کہا ادھر جا کے کیا کرنا بھائی، سب تو یوٹیوب پہ آ گیا. چالاکی کر رہے ہو ماں باپ کے ساتھ، بھاگنا چاہتے ہو پاکستان سے، ویسے چلے جاؤ سپورٹس کوٹے پر جاؤ. پھر تو میرا جی اسٹینفورڈ میں ایڈمیشن ہے، اسٹینفورڈ کے تو سب لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں. اور اسٹینفورڈ میں کون سی علیحدہ کتاب پڑھائی؟ اسٹینفورڈ میں کوئی اوپر سے مطلب کہ کوئی اور علم آتا ہے جو اتارے کتابوں کی صورت میں، وہ تمہارے پاس گوگل بکس میں PDF میں موجود ہے اور یوٹیوب پہ سب. ریسنٹلی آئی واز ٹیلنگ، میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا، ایک اسپینش فلاسفر ہیں جوسے اورٹیگا ی گیسٹ، اس پہ کتاب نہیں ملتی. گوگل کیا، میرے پاس انٹرنیشنل لیکچر یوٹیوب کا کھل گیا، سنا سیکھ لیا. اچھا، تو ہمارے کون سے باہر کہاں جانا چاہتے ہیں مجھے ضرور پوچھ کے بتائیے گا. مطلب کہ بدھا اس وقت کائنات میں سب سے ریلیونٹ ہے. فزکس میں نگارجنا جو بدھا کے بعد دوسرے مقدس ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے فزکس کی تھیوری سمجھنے کے لیے. وہ کون سی یونیورسٹی گیا تھا؟ سقراط کون سی یونیورسٹی گیا تھا؟ علم کو جاننے کی لگن تھی. تو جو یہاں پر ادارے ہیں آپ کو لگتا ہے بہت کمزور ہیں، کچھ ادارے بہت کمزور ہوں گے، کچھ بہت اچھے پریمیم ادارے ہیں ورلڈ رینک ہماری جو ریٹنگز میں آتے ہیں. تو نوجوان کو لگتا ہے کہ پاکستان سے بھاگ کر وہ کسی ملک جائیں گے، وہاں پر ایک آدمی انہیں کہے گا کہ یار یہ تم ہاتھ پر باندھ لو، اب تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے سونے کے، تم کنگ میڈس ہو گئے ہو. تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. پھر ہمارا جو ہم اب کمپیریزن بھی کرتے ہیں کہ جب ہم دوسرے ممالک کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس طلباء کو دیکھتے ہیں، وہ وہاں جا کر بھی کوئی بڑا مارکا نہیں کرتے، کیونکہ جس کی ادھر کتاب دوستی نہیں ہے، جہاں پر فیس باپ دے رہا، شامیں ساری فارغ، ماں روٹی بنا رہی، جس نے اس وقت میں فائدہ نہیں اٹھایا وہ وہاں کی مشکل روٹین میں کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ وہ انگریزی کے بولنے سے میں عالم تھوڑی ہو جاؤں گا، یا اس ملک کا ویزا لینے سے یہ گارنٹی تھوڑی ہو جائے گا کہ اگلا نوبیل یا اس فیلڈ کو میں پیراڈائم شفٹ اس میں لے آؤں گا. تو پاکستان کی خصوصاً بلکہ ہند کی جو شامیں ہیں یہ تو بنی بڑے لوگوں کے لیے کہ ہمارے ہاں ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ہم دن میں کام کر کے فارغ ہوتے ہیں، ایک طویل شام اللہ ہمارے حوالے کرتا ہے. چلے اب 2 نوکریاں بھی کرتے ہیں، پھر بھی ایک رات حوالے آتی ہے، اب 1-2 گھنٹہ پڑھیں. اور اس لیے کہ قرآن آپ کو حکم دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ نے اپنی قیمت لگوانی ہے کیپٹلزم کی مارکیٹ میں جا کے کہ بس میری بولی لگتی رہے، میرا ایک نرخ نامہ ہو کہ دیکھو میرا کیونکہ نرخ نامے پہ ریٹ اب 2 لاکھ روپیہ ہو گیا تو دیکھو میں زیادہ عزت دار ہوں. اس لیے تھوڑی کوئی پڑھتا ہے.
آپ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے, آپ اس لیے پڑھتے ہیں, آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کی قبر تیار ہے, اس سے پہلے میں یہاں کیوں آیا ہوں. بو علی یہ کہتا آیا کدھر سے ہوں, رومی یہ سوچتا ہے جاؤں کدھر کو میں. آئی نیڈ ٹو فائنڈ این آنسر. جب ہمارے اسٹوڈنٹ کی ترجیحات میں یہ سوال ترجیح اول بن جائیں گے کہ میں جاننا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میرا وقت آ جائے, زمان و مکان کیا ہے, کائنات کیا ہے, مادہ کیا ہے, مذہب کیا ہے, کیا خدا ہے, میں کون ہوں, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھا ورکر نہیں ہوگا. مجھے ابھی پچھلے دنوں سہیل اکیڈمی جس کے اوپر اسٹامپ کلمے کی ہوتی ہے, پروفیسر سعید احمد صاحب نے ان کی کتاب بھیجی بابا طفیل کے بارے میں, کابلرز آف سول. So the book has been written in America. تو بابا طفیل ملتان میں تھے اور وہ ایک موچی تھے. اچھا, تو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے میں موچی ہوں یا میں کیا ہوں. ڈایوجین بیرل فلاسفر تھا, بیرل میں رہتا تھا. ارسطو کون سی کو امپائر لے کر آیا تھا اپنے ساتھ. تو ہمارے طالب مطلب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارا طالب علم پڑھ کیوں رہا ہے. نوکری کے لیے, امیر ہونے کے لیے. اچھا نوکری کے لیے پڑھ رہے ہو یا امیر ہونے کے لیے؟ امیر ہونے کے لیے اوکے, پھر تو پڑھائی چھوڑو, کیونکہ موسٹ آف دا پیپل آئی نو اکراس دا ورلڈ اینڈ ان پاکستان دیر آر ٹو مینی ویز ٹو گیٹ رچ وداؤٹ ریڈنگ. پھر یہ اتنا پینڈا ماں باپ کا کیوں کٹوا رہے ہو؟ اچھا آپ پڑھنا چاہتے ہو نوکری کے لیے تو وہ بھی تقریباً آپ کو بغیر پڑھے مل سکتی ہے. 80% آف دا نالج دیٹ وی ٹیچ ان کلاس نیور ورکس ایٹ دا ورک پلیس. تیسری چیز ہے کہ اس کے اندر وہ سوال ہی نہیں ہے. جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی کائنات انسپائر نہ کر رہی ہو, وہ میرے لیکچر علامہ کی شاعری غالب کی کیا اوقات کے اس کو اٹھنے کے لیے مجبور کرے. جو روز آنکھ کھولتا ہو اپنے آپ کو دیکھ کر حیران نہ ہوتا کہ کائنات آج میری آنکھوں کے لیے منظر باہر کیوں ہے, میرے کانوں کے لیے آوازیں باہر کیوں ہیں. تو اس سے آپ اس بندے سے کیا امید لگائیں گے جو جس نے بہار نہیں دیکھی اس اپریل میں.